ابھی بھی اس بچے کو ترس نہیں آتا، 12 بجے تک گھر میں سو رہا ہے، باپ صبح منڈی میں گیا ہوا، ماں کہہ کے تھکی، جا باپ کو روٹی دیا، پتہ نہیں کس حالت کے اندر ہوگا، ماں باپ کو روٹی دیا۔ اسے میرے عزیز ہو، جو پاکستان کا میچ ہو رہا ہے اسے وہ عزیز ہے، نیوزی لینڈ ساؤتھ افریقہ کے ساتھ میرے عزیزوں میچ عزیز ہے، اللہ کی قسم بھوکا باپ ہی نے عزیز کوئی نہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے اب اکرم اشرف کہاں چلا گیا؟ دیکھ تیرے باپ کو اٹیک ہو گیا، لوگ ہسپتال لے کے چلے گئے۔ نامرادی کی بات یہ ہے جب قبرستان ہسپتال پہنچے باپ آنکھیں بند کر چکا تھا، پیسہ لگا تیری مرضی، کفن پہنا تیری مرضی، تیرے سے بڑا بد نصیب کون ہوگا جو مرتے ہوئے باپ کو کلمہ طیبہ بھی پڑھ کے نہ سنا سکا ہے۔ عید کے دن تو اپنے باپ کو چھٹی کرواتے، لوگ کہتے ہیں ماما ماما، باپ کیا ہوتے ہیں؟ میں تجھے بتاؤں، یہ تو آج باپ سر کے اندر ہے، آج ساری ذمہ داریوں سے تیرا ہاتھ اٹھا ہوا، جس دن اس کی آنکھیں مچ گئی خدا پاک کی قسم تجھے بغیر کوئی غرض کے پانی کا گلاس بھی نہیں پلائے گا۔ یا تو بازار کے اندر میرے عزیزو چور نہیں لڑ رہے، ڈاکو نہیں لڑ رہے، دکاندار گاہک نہیں لڑ رہے، باپ اور بیٹا لڑ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، باپ تو یوں کر کے بول رہا ہے، لوگ کی کہتے ہیں شرم کر شرم کر، تیرا پیو ہے تیرا پیو ہے، کہتے ہیں انہوں کیا شرم کر۔ ہائے جب ایسے کڑوے بول میرے عزیزو اولاد کے زبان سے سننے لگ جائیں تو پھر خرگوشی میں بیٹھ کے کہا کہ اللہ ان سفید بالوں کی عزت بچا لے، جتیاں پڑواوے گا، گرے بال کھچواوے گا، اللہ پردے میں اٹھا لے۔ اللہ وہ نوبت آ گئی، مجھے لگ رہا ہے مجھے اولاد کا کنڈا بھی نصیب نہیں ہوگا۔ بابو جی اپنا کفن لے کے جائیو، اپنا کفن خود خرید لو، اپنا کفن خود خرید لو، ورنہ مرے 15 گھنٹے گزر جائیں گے، یہ 4 بچے بیڑے میں بیٹھے ہوں گے، انہیں ڈر ڈر کے لوگ پوچھیں گے کفن کون دے گا؟ کہ چاچے تے پوچھ لو، مامے تے پوچھ لو۔ ہائے میری بدنصیبی، جن کے بچپن سے لے کے بڑے پہ تک کپڑے بناتا رہا، آج وہ بچہ تجھے کفن کے 2-3 ٹکڑے بھی نہیں دے سکا ہے۔ اپنا کفن خود خرید لو بھائی۔ آج کے دور کے اندر کوئی پانی نہیں پلاتا، کفن 15,000 5,000 کا دے گا؟ یہ وہی بیٹا آج سے 20 سال پہلے جو پلیٹ اور چنگیری اٹھا کر اپنے ابا کے آگے چلا جایا کرتا تھا، ابو تو روٹی کھلا تو روٹی کھلا، یہ باپ بیٹے کو روٹی کھلاتا تھا، اس بے شرم کو حیا نہ آیا کہ منہ میں چبا چبا کے میرے منہ میں ڈالا کرتا تھا۔ آج میرے عزیزو وہی باپ ہمارے لیے، اللہ اکبر، اولاد کھڑی ہو کے کہتی ہے تو میرے سے بات ہی نہ کر، اما سے چپ کرا لے، اگر میرے منہ سے کچھ نکل گیا تو بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ یقین جانو پھر میرے عزیزو مکان بنانے کی نہ سوچو، اولاد بنانے کی نہ سوچو، پھر فیکٹریاں بنانے کی نہ سوچو، پھر مرنے کی سوچو اور ایمان پر خاتمے کی سوچو۔ گھر سے تو یہ جواب مل گیا، کچھ میرے عزیزوں کر کے چلے جانا، سگی اولاد کے پاس تمہاری قبروں پہ جانے کا بھی وقت نہیں ہوگا۔ پیر طریقت ہم بیٹھے، رہبر شریعت ہم بیٹھے، علماء فقہاء صلحاء قاری حضرات حافظ قرآن بیٹھے، میرے محترم دوستو کوئی ایسا گھر نہیں جس کے گھر سے کوئی جنازے کا کھٹڑا نہ اٹھاؤ۔ کیا تیری میری امی قبرستان میں نہیں ہے؟ اللہ گھر میں سلامت رکھے۔ ابا قبرستان میں نہیں ہے، گھر میں سلامت رکھے۔ بابو جی مجھے بتاؤ دکان پہ کتنی مرتبہ گئے، کاروبار کتنی مرتبہ کیا، بچوں کو اسکول لینے واسطے کتنی مرتبہ گئے، بچوں کو اسکول سے لے کے آ کے کتنی مرتبہ گئے، کیا تمہیں قبرستان کا راستہ نظر نہیں آیا؟ ایمانداری سے بتاؤ، ماں باپ کو قبرستان چھوڑ کے آئے تو وہاں کیوں نہیں گئے؟ اگر تیرے پاس ٹائم کوئی نہیں، تیرے پاس وقت کوئی نہیں، بابو جی ناراض نہ ہوئی ہو، 15 سال انتظار کر لے، رب اکبر کی قسم ہے آج سال میرے ماں باپ کی قبر پہ جانے کا موقع نہیں ملتا۔ اگر تُنے میں نے اولاد کی پرواہ نہ کی، 15-20 سال کے بعد خدا پاک کی قسم انہیں قبرستان کا راستہ بھول جائے گا۔